بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلامی ہجری سن کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی اور کس مشہور صحابی کے دور حکومت میں اس کا اجرا ہوا؟ ان سوالوں کے جوابات حاصل کرنے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ ناظرین، اسلام سے پہلے صرف عیسوی سال اور مہینوں سے تاریخ لکھی جاتی تھی، جبکہ مسلمانوں میں تاریخ لکھنے کا دستور نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر اسلام کے پہلے خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور تک تاریخ لکھنے کی اہمیت نہ تھی۔ خط کے مضمون کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کی جاتی تھی۔ تاریخ، دن، وقت لکھنے کا رواج نہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت اپنے کارناموں کی وجہ سے تاریخ میں ایک سنہری دور مانا جاتا ہے، جہاں اسلامی فتوحات، مساجد کی تعمیر اور خدمت خلق آپ کی حکومت کے ذرعی اصول مانے جاتے ہیں۔ وہاں آپ کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ آپ ہی کے دور حکومت میں اسلامی ہجری سن کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سن 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خط بھیجا۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط جاری ہوتے ہیں، مگر آپ کے ان خطوط میں تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی۔ اگر تاریخ لکھی جائے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کس دن آپ کی طرف سے حکم جاری ہوا، کب پہنچا اور کب اس پر عمل ہوا۔ حضرت عمر فاروق نے اس بات کو نہایت معقول جانتے ہوئے اکابرین صحابہ کی ایک میٹنگ بلوائی۔ اکابرین کی طرف سے اس سلسلے میں 4 آراء سامنے آئیں۔ نمبر 1 یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ نمبر 2 دوسری جماعت کی یہ رائے تھی کہ نبوت کے پہلے سال سے ابتدا کی جائے۔ تیسری رائے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے، اور چوتھی رائے یہ تھی کہ ہجرت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان چاروں آراء پر غور و فکر کرنے کے بعد پہلی 3 آراء کو مسترد کر دیا اور چوتھی رائے کو منظور کرتے ہوئے فرمایا کہ ولادت یا نبوت سے اسلامی سال کی ابتدا کرنے میں اختلاف سامنے آ سکتا ہے، کیونکہ آپ کی ولادت اور بعثت کا دن قطعی درست طور پر معلوم نہیں ہے، بلکہ اختلاف ہے، اور وفات سے شروع کرنا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ وفات کا سال اسلام اور مسلمانوں کے لیے غم کا سال ہے، اسی لیے ہجرت سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے، کیونکہ اس ہجرت کی 4 خوبیاں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہجرت نے حق و باطل میں واضح امتیاز پیدا کر دیا۔ یہی وہ سال ہے جس میں اسلام کو عزت اور قوت ملی۔ یہی وہ سال ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان امن و سکون کے ساتھ بلا خوف اللہ کی عبادت کرنے لگے،
اور اسی سال مسجد نبوی کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ ہجرت کی ان تمام خوبیوں کی بنا پر تمام صحابہ کرام کا اجماع اور اتفاق ہو گیا، اور یوں ہجرت کے پہلے سال ہی سے اسلامی سال کی ابتدا ہو گئی۔ پھر اسی مجلس میں دوسرا مسئلہ اٹھایا گیا کہ اسلامی سال کی ابتدا کس مہینے سے کی جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اکابر صحابہ کی طرف سے 4 قسم کی آراء سامنے آئیں۔ ایک جماعت نے مشورہ دیا کہ رجب کے مہینے سے سال کی ابتدا کی جائے، کیونکہ رجب سے ذی الحج تک 6 مہینے ہوتے ہیں، پھر محرم سے رجب کی ابتدا تک 6 مہینے ہوتے ہیں۔ دوسری جماعت نے مشورہ دیا کہ رمضان کے مہینے سے سال کی ابتدا کی جائے، کیونکہ رمضان المبارک افضل ترین مہینہ ہے۔ تیسری جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ محرم کے مہینے سے سال کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ اس ماہ حجاج کرام حج کر کے واپس آتے ہیں۔ چوتھی جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ ربیع الاول کے مہینے سے سال کی ابتدا کی جائے، کیونکہ اس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا بھی ہوئے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت بھی فرمائی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق نے سب کی آراء کو نہایت احترام اور توجہ سے سنا، پھر آخر میں یہ فیصلہ دیا کہ محرم کے مہینے سے سال کی ابتدا ہونی چاہیے، کیونکہ ہجرت کی ابتدا بھی اسی مہینے سے ہوئی تھی۔ اس پر تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہوا، لہٰذا اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے اور اسلامی مہینے کی ابتدا محرم سے نافذ کر دی گئی، اور اسی پر اس دور کی امت اور آج کی دور کی امت کا عمل جاری ہے۔ ناظرین، امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اسلامی سالوں مہینوں کو جانتا ہی نہیں ہے، نہ ہی وہ ان کے نام جانتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اسلامی سالوں مہینوں کی اہمیت سے روشناس کرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی روزہ، عید، حج کا مہینہ اسلامی سالوں اسلامی تاریخوں پر رکھا ہے، عیسوی تاریخوں پر نہیں۔ ہمیں جان لینا چاہیے عیسوی تاریخ تابع ہے اسلامی تاریخ کے۔ آخر میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔